خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا ہے کبھی؟ ہارون رشید نے پیغام نکاح بھیجا کسے؟ زبیدہ کو، حضرت زبیدہ کو، اللہ کی بڑی متقی اور پرہیزگار بندی ہیں، پیغام نکاح بھیجا حضرت زبیدہ کو۔ تو لوگ آئے کہنے لگے زبیدہ وہ بادشاہ وقت آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کہاں بادشاہ، کہاں ایک عام سی بندی، کہاں ہارون رشید آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت زبیدہ مسکرائیں، ارشاد فرمایا ہاں ایسے آسان ہے پیغام نکاح بھیج دینا، ارے ان سے پوچھو کیا حق مہر بھی دے پائیں گے؟ جو میرا حق ہے مہر کا وہ دے پائیں گے؟ تو لوگ گئے تو ہارون رشید نے مسکرا کے کہا لو اب پردھان منتری میں اور ہم ہی سے دین مہر کی چھوٹی چھوٹی بات پوچھو زبیدہ کا حق مہر کیا ہوگا؟ تو حضرت زبیدہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہیرے کی انگوٹھی چاہیے ہو، منگل سوتر بڑا والا چاہیے ہو، 1.25 کلو کا چاہیے، یہ نہیں کہا۔ حضرت زبیدہ نے کہا کہ جاؤ ہارون رشید سے کہہ دو کہ مکے میں جب لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو عرفات کے میدان میں پانی پینے کی بڑی کمی ہے۔ اگر ہارون رشید کو اپنے بادشاہ ہونے پر بڑا گرو ہے، فخر ہے، تو کہہ دو کہ عراق سے لے کر عرفات کے میدان تک زمینوں کو برابر کیا جائے، ایک نہر کھودی جائے اور یہاں سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا انتظام غلامان مصطفیٰ کے لیے مکہ المکرمہ میں عرفات کے میدان میں کروایا جائے۔ بلڈوزر بابا بھی تب نہیں تھے بابو، بڑی مشکل کا دور تھا، مگر تھا بادشاہ، اس نے لگا دیا ہزاروں لوگوں کو، مہینوں میں زمینوں کو برابر کیا گیا، ادھر ادھر سے باندھ باندھا گیا، غلامان مصطفیٰ کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا انتظام کیا گیا۔ کائنات میں اہل بنگوا سن لیجئے، کائنات میں سب سے زیادہ ثواب کا اگر کوئی کام ہے تو پانی پلانا، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ سن لیجئے، پانی جب تک آپ پلاتے تھے تو حکومت آپ کرتے تھے، اب پانی کون پلا رہا ہے؟ سکھ سماج پانی پلا رہا ہے۔ پانی کون پلا رہا ہے؟ بڑے منگل کے نام پر آپ کے علاقے دیار میں بڑے منگل کے نام پر غیر مسلم بھائی پانی پلا رہا ہے، وہ ستا میں ہے، حکومت اس کے ہاتھوں میں ہے۔ پانی پلانے کا دراصل کام یہ ہم غلامان مصطفیٰ کا تھا، غلامان حسین کا تھا۔ امام زین العابدین شہادت امام کے بعد ایک خیمہ لگا کر مدینے سے باہر رہتے تھے، ہمیشہ باہر کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ یار جس نے اپنے باپ کو کٹتا ہوا دیکھا ہو، جس نے چچا کا کٹا ہوا بازو دیکھا ہو، جس نے اپنے کئی بھائیوں کو میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتا ہوا دیکھا ہو، اسے زمانے کی کیا خوشی۔ مگر تاریخ بتاتی ہے امام زین العابدین اپنے خیمے میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک ایک بندہ آیا، اس نے کہا لتش پیاس پانی پلاؤ۔ امام زین العابدین نے قرآن بند کیا، مشکیزے سے پانی نکالا، اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب اس نے زین العابدین کا چہرہ دیکھا تو اس نے اپنے چہرے کو یوں پھیرا، جلدی سے پانی پیا، خیمے سے باہر نکلا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تب جناب زین العابدین کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا تیرا نام فلاں ہے، تیرے باپ کا نام فلاں ہے، تیرے دادا کا نام فلاں ہے، اور میدان کربلا میں میرے چچا کے کٹے ہوئے بازو پر تو حملے کر رہا تھا، ابا حسین پر بار تلواروں سے وار کر رہا تھا۔ کہا جب پہچان گئے تب کیوں دشمن کو پانی پلایا؟ تو جناب زین العابدین نے کہا تھا ابے نالائق، کربلا تھا، کربلا بند کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے، اور دشمنوں کو پانی پلانا یہ حسینیوں کا کام ہے، یہ غلامان مصطفیٰ کا کام ہے۔ جہاں بھی پیسوں کو پانی پلایا جاتا ہو سمجھ لو وہ محلہ حسن حسین کا ہے۔ تم تو 2-3 دن محرم میں پانی پلا کے سوچتے ہو جنت ہماری ہو گئی۔ روزانہ 1 گلاس پانی، 1 بالٹی پانی، 1 بوتل پانی دروازے سے گزرنے والے کو بلا کر کے پلانا شروع کر دو۔ 1 سال میں اگر اللہ نے تمہیں دولتوں سے مالا مال نہ کر دیا تو جو چور کی سزا وہ اس فاروق اعظم کے بیٹے ارباب فاروقی کی، صرف پانی پلانا شروع کر دو اپنے دروازے پر۔ یہ جو محفل درود ہم لوگ کر رہے ہیں شاید زیادہ لوگوں کو پتا نہ ہو، محفل درود کا صرف ایک مقصد ہے، ہر دروازے پر پانی پینا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں،
کون ہے چھوٹا بڑا؟ صرف وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہے۔ بنے رہو اپنے آپ سے چودھری صاحب، بنے رہو اپنے آپ سے فاروقی صاحب، بنے رہو شیخ صاحب، مگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ ہے جو زیادہ عبادت کر رہا ہو، جو زیادہ ریاضت کر رہا ہو۔ یاد رکھیے گا عزیزان ملت اسلامیہ، صرف پانی پلانا شروع کر دو۔ اور محفل درود ہم لوگ گھروں کو صاف کرواتے ہیں، جس گھر میں محفل ہوتی ہے اس گھر کو صاف کروائیں گے، کوئی ناپاک نہیں بیٹھے گا، کوئی بے وضو نہیں بیٹھے گا، کوئی گٹکا پان تمباکو کھا کر نہیں بیٹھے گا، اور صرف 11 منٹ ہم لوگ ہر دروازے پر بیٹھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ ایسی محفل ہوتی ہے کہ فجر طاری ہو جاتا ہے، اور وہ محفل کر رہے ہیں جس میں کسی جماعت کے کسی مسلک کے عالم کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر حال میں وہ محفل بارگاہ ربی میں مقبول ہے، کیونکہ جو محفل ہم کر رہے ہیں وہ سنت مصطفیٰ ہی نہیں ہے، سنت خدا بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، وہ محفل ہم لوگ منعقد کر رہے ہیں، اس لیے پاکی شرط ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے کہ آج